Assalamu alaikum. This is Rumala Hubula. I have changed my name to Hubula. Hubula is a title. It's not my official name, and this has been kept for barakat. Hopefully, so that I will get some reward from Allah, which I desperately need, because I am a little human being. اردو میں بات کر لیتی ہوں کیونکہ میرے مخاطب جو ہیں پاکستان کے لوگ ہیں، اور اس میں کچھ عام عوام بھی ہوں گے کہ جن کے شاید انگریزی اتنا اچھا نہ ہو، تو میں اپنی کوشش یہ کروں گی کہ میں اردو میں بول لوں، اور باقی جو اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، میرے پاس اتنا ہمت اور وقت نہیں ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں جس کو بتانا ہو۔ کسی نے کہا کہ اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتایا، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، تو میں بالکل یہ کام نہیں کروں گی۔ اوکے، بہیو یور سیلف۔ اوکے، تو وار پریپیئرڈنیس پہ بات کرنا لازم ہے۔ میں اپنا تعارف کروا دوں، میری ڈگری MBA فرام IBA ہے، اور اس کے علاوہ میں جیو ٹیلی ویژن میں کام کر چکی ہوں 2 سال۔ تھوڑا بہت مجھے جرنلزم کے بارے میں پتہ ہے۔ آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، پریکٹسنگ جرنلسٹ نہیں تھی، میں ایک مینیجر تھی، لیکن بلاگنگ میں کرتی رہی ہوں۔ بلاگنگ بھی میری ٹیکنیکل قسم کے ٹاپک، یعنی بزنس اور انوائرمنٹ اور سیلف ڈیولپمنٹ کے 3 ٹاپکس پہ تھی۔ بزنس، اپنے اصلاح کرنا، سیلف ڈیولپمنٹ اور ماحولیات کے اوپر، رائٹ؟ 3 چیزیں میرے خیال میں اکٹھی چلتی ہیں، انٹرپرینورشپ، سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ، رائٹ؟ سو اس پہ میں لکھتی رہی اور کافی عرصے میں ایک مشہور بلاگر رہی۔ اس کے بعد میں انوائرمنٹ کی سائٹ پہ جا کے تھوڑا سا ڈپریشن کا بھی شکار ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو معاشرے سے ایسا پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے معاشرے کو بہت کنزیومرسٹ اور غفلت میں مشغول پایا، اور مجھے اللہ نے ایک نئی ڈائمنشن دکھائی کہ بھئی آپ ایکولوجیکل سوسائٹی کی، نیچرلسٹ کی طرف چلیں۔ اس میں میری کوشش یہ تھی، میں کراچی میں رہا کرتی تھی، وہیں سے اپنے گھر سے کام کیا کرتی تھی، مطلب ہوم آفس۔ میں پہلے جیو میں کام کرتی تھی، 2005 میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے 2008 میں فیس بک استعمال کرتے ہوئے خوراک اگانے کے لیے ایک گروپ بنایا، مائی کچن گارڈن پروجیکٹ پاکستان، جو ڈیلیٹ ہو گیا 2015 میں ہیک ہو کے، اور اس میں ہزاروں لوگ ایڈ ہوئے، اور انہوں نے سیکھا، کیونکہ میوچل ایڈ نیٹ ورک ٹائپ کا تھا۔ میں خود تو خیر خوراک نہیں اگا سکتی، کیونکہ میں بہت زیادہ، میری زندگی بہت قدم بقدم آگے سے آگے چلتی ہے۔ میں نے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو الرٹ کیا ہے کہ دنیا میں آگے کولاپس آنے والا ہے، تو میرا اپنا دماغ بیچارہ بیک اور فرائیڈ ہو چکا ہے، اور مجھے لوگوں سے بہت نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مجھے پاگل کہتا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا رہا ہے، کوئی، میرا اپنا خود دماغ جو ہے وہ بیچارہ بوکھلا گیا اتنی باتیں جان کے، جو میں نے بہت سپیڈ سے خود ہی سے پڑھی، کیونکہ میں نے وہ اسکول پہ تو نہیں پڑھی تھی، نہ میں نے وہ یونیورسٹی میں پڑھی۔ خود سے میں نے سیکھا کہ بھئی انوائرمنٹ کو کولاپس آنے والا ہے، اور کس طرح ایکولوجیکل سوسائٹی، انوائرمنٹل سوسائٹی کس کو کہتے ہیں، اور اس پہ کیا۔ تو خیر، میں نے 2008 میں میرے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں کسی تشدد کے واقعے کے بعد اور بیماری کے بعد۔ ڈونٹ مائنڈ اٹ، آئی لک اگلی بٹ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ مائی میسج ٹو یو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہاں، میں لوگوں کو 2008 سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، پوری دنیا میں ایک اقتصادی کولیپس آئے گا، اور یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے کہ دنیا جھوٹ پر چل رہی تھی۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے بڑی مہربانی کی ہے کہ کھل کے سچ بتایا کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، اور لوگ اس کے پیچھے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ بالکل سچ بول رہا ہے کہ دیکھیں، ساری دنیا جھوٹ پہ چل رہی ہے، اور آپس میں ناانصافی کی بنیاد پہ اور بس شو شاہ کی بنیاد پہ اور مارکیٹنگ کی بنیاد پہ تعلقات قائم ہیں، لیکن ان تعلقات کی درستگی کی، باہم درستگی کی ضرورت ہے۔ دنیا کی عالمی طاقتوں کے درمیان بیلنس لانے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں، دنیا جیسے چل رہی ہے بس کو ویسے چلنا دو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے فیکٹری سے مال مل رہا ہے، لینے دو، چاہے وہ لوگ مر رہے ہوں، چاہے وہ ریسورسز ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ ایک طرف انوائرمنٹل والے بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کریکٹ کریں، جو ایسے ہی کریکٹ نہیں ہو جاتی، یہ اسٹرکچرل چینج آتی ہے۔ انوائرمنٹل چینج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درخت پودے لگا کے، سولر پینل لگا کے بس اپنا وہ بدل لیں، اپنی ہیٹنگ لائٹنگ کا سسٹم بدل لیں۔ انوائرمنٹ کا مطلب ہے پورا سسٹمک اسٹرکچر چینج ہوگا۔ یہ صرف انوائرمنٹل چینج، درخت پودوں کی چینج نہیں ہوتی، یہ سسٹمک شفٹ ہوتی ہے۔ ایک مالیکیول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس میں 50 ایٹم ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 28 ایٹم ہی غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہیں، ان کو ہونا ہی چاہیے، تو 20-22 ایٹم رہ جائیں گے، وہی پیور ایک چیز آپ کو مل جائے گی۔ جس طرح ایک نقلی دودھ میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑا، اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس کی غذائیت تو وہی ہوتی ہے۔ اگر 1 لیٹر کو 2 لیٹر
کر دیا تو غذائی تو 1 ہی لیٹر کی، اگر آپ اس کو پھر اس میں سے پانی اڑائیں کے اس کو پیور کریں گے تو وہ 1 لیٹر ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دنیا ابھی کریکشن کی طرف جا رہی ہے. ہمیں برا لگ رہا ہے کیونکہ ہم عادی ہو گئے زیادہ کے. جب آپ کو 2 لیٹر دودھ مل رہا ہوتا ہے 100 روپے میں تو آپ کہتے ہیں واہ رائٹ، اب آپ کو 1 لیٹر دودھ 100 میں مل رہا ہے، لیکن اس میں غذائیت اتنی ہے. تو ہم اچھائی اور اصلیت کی طرف جا رہے ہیں جو کئی لوگوں کو جیسے میں نے کہا ہضم نہیں ہو رہا. اچھا اب جب یہ دنیا میں اسٹرکچرل چینجز آئیں گی، کچھ ٹوٹے گا، کچھ پھوٹے گا، کچھ لوگ اس کا ضرور تباہی کا شکار ہوں گے. اگر کوئی صاحب نظر پلس صاحب عقل اور صاحب سیاست ہوتا تو وہ اپنے لوگوں کو پہلے ہی ریلوکیٹ سیفٹی کی طرف کرنا شروع کر دیتا اور لوگوں کو سمجھاتا کہ بھائی ابھی تو انسانیت پہ ایسی کڑی پڑی ہے کہ پہلے اپنے بیسکس کور کرو. نہیں، ہم نے سوشل میڈیا استعمال کر کے لوگوں سے کہا ناچو گاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پوز نکالو، سیلفیز بناؤ. یہ بالکل غلط تھا، ٹھیک ہے؟ میں لوگوں سے 15 سال سے کہہ رہی کہ یا تو بھائی میں بہت نیگیٹو ہوں، کیا لوگ ناچنے کر رہے ہیں. خیر اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لوگ بہت ڈپریس بھی دنیا میں ہوا کرتے ہیں، ان کو خوش ہونے کی بھی ضرورت ہے، لیکن بیسکس پہ فوکس کریں. لوگوں کے پاس خوراک ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس صحت ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس کپڑے، یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے. اس کو پھر انکریمنٹلی بلڈ اپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وار ایسا نہیں ہو رہی، یہ ہیومن سوسائٹیز کا کولیپس ہو رہا ہے. اس میں جو ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں یا شیطانی کر رہے ہیں، جن کے آپس سے کوئی معاملات ریزالو نہیں ہوئے، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دوسرا گروپ وہ مار رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں کہا تھا. او بھائی خدا نے یہ نہیں کہا تھا. یہ میں کیا بولوں، ایک سڑک بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سڑک پہ پہلے آ کے یا کیا کہنا چاہیے، ایک گارڈن آپ لگاتے ہیں، پہلے اس میں کوئی بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، ہوا اپنا کام کر کے جاتی ہے، پھر دھوپ پڑتی ہے تو پودے اس سے اگتے ہیں. تو جو 3 4 5 6 پارٹیز اپنا کام کر کے جاتی ہے، کسی ایک کا گارڈن نہیں ہے. ابھی ہمارے اب فرض کرو سورج کو خدا نے حکم دیا کہ وہاں دھوپ ڈالو، ہواؤں کو حکم دیا تم وہاں پہ جا کے ہوا چلاؤ، آکسیجن فراہم کرو، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے، یا آکسیجن کو وہاں سے اٹھاؤ درختوں سے اور انسانوں میں پھیلاؤ. اور پھر پانی کو حکم دیا کہ چلتے ہوئے طرف جاؤ، کاشتکار کو حکم دیا جا کے بیج ڈالو، پرندوں کو دیا، گلہریوں کو دیا جا کے بیج ڈالو، ٹھیک ہے؟ 5 6 مخلوقات کو دے دیا کہ بھئی یہ فلانا جو ایک جنگل ہے اس میں کرو. اب وہ ان کا یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ جنگل میرا تھا اور تم کہاں سے آ گئے، میرا تھا. اچھا گلہری کے نہیں میرا، اچھا مکھی کے شہد کی وہ میرا، لومڑ کا ہے وہ میرا، سورج کا ہے وہ میرا. جی تو پھر آپ کو 8 جنگل چاہیے جتنی پارٹیز ہو گئی. اور بھائی ایک ہی جنگل کو کرنے کو کہا ہے. ہم سب نے مل کے اس دنیا کی آبیاری اور تعمیر کرنی ہے اپنی اپنی جگہ پہ. تبھی اللہ نے ہمیں مختلف مختلف نسلیں، مختلف ٹیلنٹ کے ساتھ بنایا. ہم ایک ٹیم ہے، ہم ایک ایسی ٹیم ہے. بس وہی میں اگزامپل آپ کو کیا دوں، اگر کوئی اخبار بن رہا ہو اس میں کوئی گرافک ڈیزائن والا ہوتا ہے، کوئی نیوز والا ہوتا ہے. نیوز والا کہہ رہا ہے میں بس نیوز دوں گا، میرا اپنا ہی اخبار ہونا چاہیے. گرافک ڈیزائن والا کہہ رہا ہے میرا اپنے اخبار ہونا چاہیے. چھاپے والا کہہ رہا ہے، کھانے والا کہہ رہا ہے علیحدہ اخبار ہونا چاہیے. سارے 3 ایک دوسرے لڑکے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دیٹ از جسٹ نان سینس. دس از مس انٹرپریٹیشن آف گاڈز ریلیجن، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم ایک پیٹریارکل اپروچ کہتے ہیں، پیٹر شاہانہ اپروچ. پیٹریارکل اپروچ میسکولن اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو مختلف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اختلاف بھی اس میں رکھنا ہوتا ہے. اب جب ٹیم ہے، ایک ٹیم کو بتایا گیا کہ آپ نے گرافک ڈیزائن کرنا ہے، ایک کو کہا کہ چھاپا کر، ان کو اختلاف بھی رکھا. وہ جو اختلاف کا ایلیمنٹ ہے وہ میسکولن پیٹریارکل ایلیمنٹ ہے. ان کے درمیان انصاف کرنا، ان کو ایک دوسرے سے ہلا کے رکھنا کہ چھاپے والا کام یہ نہیں کرے گا، گرافک والا کام وہ نہیں کرے گا، اس کے پیسے اس کو جائیں گے، اس کو جائیں گے، یہ ترتیب میں کرے گا. یہ ہوتا ہے ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹ، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے یونائٹنگ ایلیمنٹ. دا ایکچوئل پروجیکٹ پہ آپ یونائٹ ہوتے ہو، آپ کی کوآرڈینیشن، آپ کی سیکوینسنگ، دیٹ از سم تھنگ ایلس، اور دیٹ از سم تھنگ موسٹلی انویزیبل. ٹیمس علیحدہ تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کی جو کوآرڈینیشن یا جو سافٹ ویئر ایلیمنٹ ہوتا ہے دیٹ از ہڈن، دیٹ از مستور، دیٹ از feminine, that is matriarchal, ٹھیک ہے؟ matriarchy unites, patriarchy divides. patriarchy's job is to divide, but division is a part of holisticism. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ ایک باڈی کے اوپر ایک ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دانت ہے، تو وہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوگی. ایک دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ باڈی ڈسٹورٹڈ ہے، لیکن ہے وہ ایک باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک چیز پہ یونائٹڈ، وہ ایک چیز بھی تو ہے. اب اگر خدا نہ خاصا کسی انسان کے، کسی بکرے کے ٹکڑے کر دو، وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان ایک یونائٹنگ وہ بھی تو ہے، سول بھی ہے، ان سین چیز. وہ اینیمیشن جس چیز سے ہو رہی ہے، جو مرضی اس کو آپ نام دے لیں، آتما، سول، روح، یہ صرف مختلف زبانوں میں نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کی تدریجی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی گئی ہے. کوئی روح کے اتنے لیول جانتا ہے، کوئی اتنے لیول، بات ایک ہی ہے.
اب میں ایک فرض کرے ایک انسان ہوں, کوئی میرا نام جانتا ہو, کوئی میری ڈگری کو بھی جانتا ہو, کوئی میری فیملی کے بارے میں ہوں, تو میں وہی ایک انسان, ٹھیک ہے. تو اس طرح حقیقت جو ہے وہ ایک ہی حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے. مسلم کا مطلب اکٹھے, اسی سے سلام کا لفظ نکلا, اسی سے اسلام کا مطلب اکٹھے ہو جانا, پارٹس کا اکٹھے ہونا, مسلم ہونا, رائٹ. تو مسلمہ حقیقت ہے, کوئی اس کو کچھ جانتا ہے, کوئی کچھ جانتا ہے. صوفیہ سینکڑوں سال سے مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایک مثال ہے کہ انگور کو اپنی زبان میں کوئی گریپ, کوئی عناب کہتا ہے, مگر ہے وہ گریپ ہی. تو ایک بتاتے نا کہ کسی مسافر خانے میں 6 ممالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور ایک کہتا ہے میں نے گریپس آرڈر کرنے, ایک کہتا ہے انگور, ایک کہتا ہے عناب, آپس میں لڑتے ہیں. وہ سارے انگور ہی آرڈر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر وہ 6 بلائنڈ مین اینڈ دی ایلیفنٹ والی جو انالوجی ہے کہ ایک 6 اندھے ایک ہاتھی کو ٹچ کرنے لگا, ایک نے ایک کان پہ ٹچ کیا تو کہنے لگا پنکھے جیسا, ایک نے سونڈ کو ٹچ کیا تو کہا پائپ جیسا ہے, ایک نے اس کے ٹانگوں کو ٹچ کیا تو کہنے لگا کہ یہ تو ستون جیسا ہے, اور کسی نے اس کے پیٹ کو ٹچ کیا تو کہنے لگا یہ تو دیوار جیسا ہے. ایک بڑی چیز کو 6 لوگ ٹچ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کے مختلف پارٹس. تو وار پریپیئرڈنیس میں سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہمارا مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے دنیا کے لوگوں کو قتل کرتے پڑے, اور قتل سے انہوں نے نہ کنورٹ ہونا ہے نہ چینج ہونا ہے. ہمارے اخلاق سے ہمیں دیکھ کے, چلا ہم مغرب والوں کو دیکھ کے ان کے بد اخلاقی کے باوجود باہر بھاگتے ہوئے ہمیں وہاں سکون, ایک وہ انصاف ملے گا. تو اس طرح ہم میں کوئی کوشش کیوں نہیں ہے. سر انڈیا والوں کے آپ دیکھیں وہ یوگا کرتے ہیں, دنیا ان کے پاس سیکھنے گئی ہے, ان کو دشمن سیکھنے گئے, کرسچن سیکھنے گئے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں گئے؟ اس چیز میں فائدہ ہے تو وہ جا رہے ہیں نا. وہ چائنا میں کوئی فائدہ ہے, وہ پروڈکشن اچھی کر رہا ہے, اس کی انڈسٹریلائزیشن اچھی ہے, لوگ جا رہے ہیں. کہ جا رہے ہیں پاکستان میں ٹی شرٹ اچھی بنتی ہے, پاکستان سے ہر سامان لے کے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو خوبی کا اس قابل بنائیں, پر امن بنائیں, ایک اپنی ذات کی کنسٹرکشن کریں. اپنی خودی کو بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو عمران خان نے سکھا دیا کہ اکڑ پھونک کرتے رہو, نہیں. خودی کا مطلب ہے اپنی ذات کی تکمیل کریں, یعنی کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آئیں کہ بھائی یہ اس میں کیا بات ہے. فرض کر میری اردو اچھی ہے تو خود آ کے پوچھیں کہ آپ ہمیں سکھا سکتی ہیں. For example, my English is pretty good. A lot of people come to me and say, can you teach us English? Because I built my English, right? So today they come to me. If I wear something fashionable today, they're going to say, where did you get that from, right? At the same time, if I have some damage, they'll say, how did you get it? We don't want it. So either we want to get away from it, or you please tell us how to get away from it, or we don't want that part, right? So اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہوگی تو لوگ اس کی طرف آئیں گے, بری چیز ہوگی تو اس سے ہٹیں گے, اور کوئی بہت ہی بری مکروہ ہوگی اس کو مارنا ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ دنیا کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو اولین وار پریپیئرڈنیس جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. اور یہ جو ہم سب کو خوف ہوتا ہے, ہندو, عیسائی, سکھ اور جس کو بھی, کہ ہمیں کوئی رزق نہیں ملے گا. رزق ملے گا آپ کو, اور بلکہ جتنا دنیا آپس میں کوآپریٹ کرے گی رزق سب کو ملے گا, پھر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے دشمن چپ کر کے بیٹھے گے. جب آپ نے امن معاہدے کر لیے اور کہا دل سے کیے کہ بھائی واقعی ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا چاہیے, تو ہم سارے آپس میں مل کے کام کرنا شروع کر دیں گے. زمینوں کو بسائیں گے, اگائیں گے, ایک دوسرے سے ہمیں بھاگنا نہیں پڑے گا. اور جیسے جیسے ہماری عقل بڑھتی جائے گی ہم اپنے ریسورسز کو بیٹر مینیج کریں گے, فیملیز کو بیٹر مینیج کریں گے, کم میں کنات کریں گے, دنیا خود ہی ہری بھری ہریالی ہو جائے گی. کیونکہ نہ ہم اتنے چیزوں کو توڑیں گے پھوڑیں گے, کیا خیر ہے, ٹھیک ہے. ہماری عقل بھی کمبائنڈ ہو جائے گی. ہم ہر چیز کو, جو ایک چیز کو سمجھنے میں ہم اپنی پوری زندگی 70-80 سال کی گزارتے ہیں. دیکھیں نا جتنی آپ کی زندگی ہوگی آپ اتنا ہی رہیں گے. آپ کی قوم پہلے کب آئی کب جائے گی آپ کو نہیں پتا. آپ صرف اتنا عرصہ دیں گے جتنا عرصہ آپ کی ذات زندہ ہے. اس میں ایک چیز سیکھنے میں دوسری چیز سیکھنے میں آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے. اب اگر لوگ کوآپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو. آپ کی قوم کو دوسری قوموں کی طرف سے سپورٹ ہو, آپ دوسروں کی سپورٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان سے کم ہیں تو آپ ان کی سپورٹ لے لیں نا, آپ ان کی بات مان لیں, ان کی بات سمجھ لیں, سارا کچھ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے آپ کو امن معاہدے کی ضرورت ہے. کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ لوگوں کو جا کے قتل ختم کر دو. صرف جب اپنے دفاع کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسرا کریٹ کرے, اس میں پھر آپ نے جا کے ان کو ایکسکیوز می سمتھنگ ماما ان کو جا کے آپ نے ڈیل کرنا ہے, صحیح ہے. تو وار پریپیئرڈنیس میں اولین ترین چیزیں ہے کہ خوراک اگائیں اور اس کو سٹور کریں, اور اس کو ظاہر طور پہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگانا ہے تاکہ مزید آپ سٹوریج میں کر سکیں. اس کی پروسیسنگ کیننگ پریزرویشن سیکھیں. آپ سیکھ سکتے ہیں, میرے پاس کچھ بکس ہیں, میں آپ کو فراہم کر سکتی ہوں مفت میں نہیں. یو ول ہیو ٹو بائی دیم, بٹ آئی ہیو فیسلٹی ٹو پرووائڈ دوز بکس. سو یو گو آن ٹو دیٹ اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ یور سوسائٹیز. کانفلکٹ ریزالو کرنا شروع کریں, میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم کریں, خاندانوں میں لوگوں کے حقوق دینا شروع کریں. دس از ہاؤ سوسائٹی از بلڈ. ونس یو ریزیلینٹ اینڈ اسٹرانگ, لوگوں
کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک کرے، ٹھیک ہے؟ کوئی بالکل ہی شیطان ہوگا جو کرے گا، اور زیادہ تر وہ شیطان نہیں ہے۔ اگر آپ مخالف کی بات سنیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے کہ بھائی مجھے آپ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے ڈرو اس لیے میں مار رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ ہندو ہے، عیسائی، یہودی ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم اس کو اٹھا کے مار دیں۔ اور یہی بات میں دوسرے مذاہب والوں سے کہوں گی کہ بھائی اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو اس کی بات بھی سن لو، لیکن چونکہ میں اپنی قوم کی بات کروں گی، مسلمان کی بات کروں گی، اور مسلمان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم خود سمجھیں کہ خدا کا مذہب کیا ہے، اور خدا کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ جا کے برائے مہربانی قرآن پاک اپنی زبان میں ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام میں کتنے کام ہے بھائی۔ آپ ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ہی سوچتے رہتے، کمپٹیشن کا سوچتے رہتے، نن آف دیٹ سارٹ۔ اور یہ جو کافروں کی طرح ہو کر کے ہا ہا کر کے لوگوں پہ ہنسی ٹھٹا مذاق کرنا، ان کے ٹوائلٹس کا مذاق اڑانا، ان کی سوسائٹی کا مذاق اڑانا، ان کی بچیوں پہ ہاتھ ڈالنا، بے غیرتی کرنا، ان کے وسائل چھیننے کی کوشش کرنا، ان کے اوپر لٹک کے بیٹھ جانا اور ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، انحصار کرنا کہ یہ ہم دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ بے غیرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ملک کی تعمیر کریں، اور ملک کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکولوجیکل کام کریں۔ سب سے پہلے فوڈ اسٹاک بلڈ کریں، فوڈ اسٹاک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پرائمری۔ اس سے آپ کو طاقت بھی ملے گی، آپ تھوڑا سا آپ کھپیں گی بھی، آپ کی انرجی، جو جوان پھرتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، بچوں پہ سیکشل اسالٹ کرتے پھر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انرجی بہت ہے، اس انرجی کو کھپائیں زمین کے اندر، ٹھیک ہے؟ ارتھ ورک میں گراؤنڈ کریں، اس انرجی کو سبلیمیٹ کریں، کوئی مطلب اس انرجی کو کھپائیں کہیں پہ، وہ کرنٹ کریٹ ہو رہا ہے نا ان کے اندر، اس کو کھپائیں، ادھر ادھر کھیل و تفریح میں نہ وہ گزار دیں۔ کھیل تفریح جو لڑکے کرکٹ کھیلتے پڑتے ہیں ان سے اٹھا کے بلڈنگز بنانا شروع کریں، ان کو مٹی اینٹیں بنانا سکھائیں، کام کریں۔ جیسا میں بھی رہتی ہوں ایک مضافاتی ریموٹ ایریا میں، گلگت بلتستان میں ٹو بی پریسائز، یہاں پہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گھر بناتے ہیں، عورتیں تک، مطلب مرد تو کرتے ہی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، اینٹیں بنانا سیکھیں، گایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کام کرنا، اس دنیا میں ہاتھ لگانا سیکھیں۔ آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اسکرین کے سامنے کرکٹ کھیل لی، باتیں کر لی، برگر کھا لیے، یہ کر لیے، یہ دس از فیک سویلائزیشن۔ اس سویلائزیشن کو اللہ خود بسم کر رہا ہے، سمجھ آئی؟ یہ خدا کی چال سمجھ لے۔ کہتے ہیں نا ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے، اور اللہ خیر الماکرین، اللہ کی چال سب سے بڑی ہے، دوسروں سے ڈرا کے آپ کو طریقے پہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو ہم BOYCOTT کر رہے ہیں دوسروں سے مخالفت میں جانے کے لیے، تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ ویسے آپ کسی کے گھر میں بیٹھے کھانا کھائے جا رہے ہیں، آخر میں کہیں گے ہاں تمہاری لڑائی، تم سے لڑائی ہوگا، میں اپنے گھر میں کھاؤں گا۔ بھائی پہلے تمہیں اپنے گھر میں کھانا چاہیے تھا، سمجھ آئی؟ یعنی آپ کو اپنی چیزیں پہلے سے بنانی چاہیے تھی، پریپیئر کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک اور مزید بات آتی ہے کہ جو آپ کوک پیپسی کی جگہ مسلم کوک، مسلم پیپسی لائیں، تو یہ بھی کوک پیپسی ویسی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی ڈرنکس پریپیئر کریں، لسی، ستو، آرگینک ڈرنکس، جو انسان کے لیے اچھی بھی ہوتی ہے۔ اس سے مزید بات کبھی کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے خوراک کو کھانا سیکھیں، دیٹس essential war preparedness in terms of materialism۔ صحیح۔ پھر اپنے گھروں کو آرگنائز کریں، ایکسیسو سامان نکال دیں، گھر والوں کو ٹرین کریں، ان کو مینٹل پریپیئرڈنس کریں گے بھائی یہ سچویشن ہو سکتی ہے، وار کرنا سوچیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دس از جسٹ اے میتھڈ آف اللہ ہیلپنگ یو فوکس آن۔ اگر ہم سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، بہت ساری قومیں پوچھیں اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، وائی از ہاشم ڈوئنگ دیٹ، بیکاز ٹو گیو یو سینس۔ کیا اللہ نے کہا ہے دنیا میں آپ تھوڑے عرصے کے لیے آئے، میری بات کرو، پھر یہاں چھٹی کر کے جانا ہے، موت پہ نظر رکھنا اپنے، کیونکہ دیٹ از یور اینڈ۔ اس کے بعد اصل پارٹی شروع ہوگی، یہ تو رستے کا وہ ہے۔ تو ویسے ہی مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے انجام پہ نظر رکھے اور مختصر طریقے سے دنیا میں جیے، تو یہ تو ہمارا ویسے ہی پروٹوکول ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں گے تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ کیوں بہتر ہو جائے گی؟ ہر بندہ فضول حرکتیں نہیں کرے گا، فضول ریسورسز ضائع نہیں کرے گا، اور ریسورس کریشن پہ بھی کام کرے گا۔ تو بیٹھ کے کھانا نہیں ہے، اگانا بھی ہے، بنانا بھی ہے، زمینوں کو زرخیز کرنا ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے، اس کو کبھی بات کریں گے۔ دس از وار پریپیئرڈنس ایپیسوڈ نمبر 1، and I will come for you again, but we're not always going to remain in war, and we're not going to go back to old times. We have to move towards an ecological, prepared, ready, active, smart, participatory society. That is the way to live. That is the real goal. آپ چونکہ اس گول پہ شرافت سے نہیں آ رہے تھے، تو اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے مار پڑوا کے لا رہا ہے۔ مسلمانوں یہ سمجھ جاؤ، اور دوسرے دین والوں کو بھی یہی ہے، وہ ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے مار پڑواتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک گروہ کو دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو تم لوگ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے۔ تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ کے پیدا کردہ لوگ ہیں، ہم اس کی عزت کرنی ہے۔ ہاں، کسی کو اپنے سر پہ چڑھنے نہیں دینا، اور نہ ہی ہم نے ان کے اوپر چڑھنا ہے، نہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے جیسے اپنی نیت اور ارادوں کو آپ ٹھیک کرتے رہیں گے ویسے ہی بہتر ہوتے رہیں گے، لیکن نیت اور ارادہ بھی تب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک انسان مضبوط نہ ہو۔
میں اپنے پیروں پہ چل کے کھا لوں جب مجھے آتے ہی نہیں ہیں، نہ گھر والے ابا جان اجازت دے رہے ہیں، تو پھر کیسے کرے گا؟ سب سے مسئلے ہمارے بڈھے ہیں. میں اس طرح بیٹھا رہتا تھا وقت میں، تم بھی بیٹھے رہو، نہ تم کوئی کام کرو. ہمارے بوڑھوں کو کنٹرول کریں، ان کا بٹن آف کر کے نوجوان پارٹی جس کو میں نہ دیکھیں کام کر کے کرنا سیکھیں، گھر کے معیشت کے کام، پریکٹیکل مزدوری، یعنی مزدوری کرنا سیکھیں، اسکل بیسڈ ورک. That is when you will change. All right? That will turn the civilization around, which is what we need. وار پریپیئرنیس ایک چھوٹی چیز ہے، وار تو ایک وقتی خرچہ ہونا چاہیے نا، یہ کوئی کنٹینیوس اسٹیٹ نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگوں نے جب سے ہم پیدا ہوئے وار پہ فوکس کیا، ہر وقت لڑنا ہی ہے کہ بس کر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، جو بھی آپ کا دین ہے سارے ہندو ہو گئے، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی آپ کو مسئلے ہوں گے، سڑکیں ٹوٹی بھی ہوں گی، تعلیم نہیں ہوگی، تو کام تو اسی بھی کرنا ہے. تو امیجن آپ یہ کرو کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، سارے انڈیا میں ہم نے قبضہ کرے، اب کیا کریں گے؟ تو جو تب کریں گے وہ اب کر لو، وہ وار کا خرچہ ویسے ہی تھوڑا کم رہے گا. پھر اگر کوئی حرکت کرے تو قرآن پاک میں لکھا ہے پھر اس کو ایسا رکھ کے پینٹی لگاؤ، چھوڑا نہیں ہے. صحیح ہے، دیٹ از اے قرآن. اگر شک ہے ٹرانسلیشن لے، مجھ سے خریدے، پڑھے، آپ کو یہ نظر آئے گا. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ حافظ.